Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The universe began in finite past. یہ ایک ٹاپک ہے کتاب این الٹیمیٹ سلوشن ٹو دی ڈاکنز ایلیوژنز میں کائنات کی ابتدا، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور یاد رکھیں کہ مادہ سبجیکٹ ہے کویسچنز کو. جو مادہ ہے، جہاں پہ بھی مادہ ہوگا، جدھر مادے کی ڈسکشن ہوگی تو اس پہ سوالات اٹھائے جائیں گے، وہاں پہ سوالات ہوں گے. مثلاً ہاؤ، ویئر، وین، واٹ، یہ کویسچنز ہوتے ہیں مادہ کے متعلق. مثلاً کوئی چیز، فار ایگزامپل پین ہے، تو اس پہ میں بات کرتا ہوں تو یہ کیسے بنا، یہ کس میٹیریل سے بنا، کب بنا. تو یونیورس جو ہے، کائنات جو ہے، آسمان اور زمین اور یہ جتنی سیلیسٹیل باڈیز ہیں، یہ سارے کے سارے میٹر ہیں اور یہ سبجیکٹ ہیں ان کویسچنز کو کہ یہ کب بنی یہ چیزیں، اور یہ کیسے بنی، اور یہ کن میٹیریل سے بنی ہے، اور زمین کی ساخت کیا ہے، اور یہ کتنا عرصہ پہلے بنے ہیں، اور یہ کیسے بنے ہیں. سو میٹر از سبجیکٹ ٹو کویسچنز. یہ سوالات کیے جائیں گے، یہ سوالات اٹھائے جائیں گے. اب ملحدین کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں نیبولا سے، پرائمری نیبولا. جو ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ ایک پرائمری نیبولا تھا، گیس کلاؤڈ تھا، اور اس گیس کلاؤڈ کے اندر کنٹریکشن ہوئی، جو اس کے پارٹیکلز تھے وہ آپس میں کنٹریکٹ ہوئے، وہ زیرو والیوم پہ چلے گئے، اور انفینٹ اس کی ڈینسٹی تھی، اور اس میں پھر سیکنڈری سیپریشن ہوئی، تو اس سے یہ کائنات وجود کے اندر آئی. یہ ایک سائنٹیفک جو بگ بینگ ماڈل ہے، بگننگ آف یونیورس کی جو لیڈنگ ایکسپلینیشن ہے بگ بینگ ماڈل کی. تو اب جو ملحدین ہیں، اب ملحدین یہاں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک نیبولا تھا اور گیس تھا. تو نیبولا، یہ گیس، یہ پارٹیکلز، یہ ساری چیزیں تو سبجیکٹ ہیں کویسچنز کو کہ یہ نیبولا کدھر سے آیا، اور یہ نیبولا کس نے کریٹ کیا. جو سائنٹیفک آرگومنٹس ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو ٹائم سپیس یونیورس ہے، یہ فائنائٹ پاسٹ میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی محدود ماضی میں، چاہے وہ 10 ارب سال ہو یا 20 ارب سال ہو، اس کو ہم محدود ہی کہیں گے، اس کو فائنائٹ پاسٹ ہی کہیں گے. ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہتے ہیں کہ کائنات قدیم ہے، مادہ قدیم ہے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں سائنٹیفک آرگومنٹ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا ہوئی ہے فائنائٹ پاسٹ میں، چاہے وہ 10 ارب سال ہے یا 13 ارب سال ہے، لیکن اس کی ایک بگننگ ہے اس یونیورس کی. اور سائنٹیفک آرگومنٹ سجیسٹ کرتا ہے کہ سنگولیرٹی سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، ایک کامن نقطے سے، اور ایک نقطے سے، ایک پوائنٹ سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے. اور مادہ اور توانائی یہ اس کے ساتھ ہی وجود میں آئے ہیں. All the matter and energy came into being at this cosmological singularity. سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس بھی یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کائنات کی ڈیفینیٹلی ابتدا ہوئی ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. اور اگر کائنات، یہ یونیورس، یہ ہمیشہ سے ہوتی تو یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی، یعنی اس کی انرجی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوتی. جس طرح ٹائم کے ساتھ سٹارز کنورٹ ہوتے ہیں بلیک ہولز میں، اور ایک ٹائم آتا ہے سٹارز پہ کہ یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اب سورج کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سورج کسی ٹائم پہ جا کے اس کی جو انرجی ہے یہ ساری ایک ٹائم پہ جا کے ختم ہونی ہے.
تو اگر کوئی کہے کہ مادہ قدیم ہے اور کائنات ہمیشہ سے ہے تو اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ 10 ارب سال یا 20 ارب سال تو وہ تو ایک لمٹ ہے بیسیکلی، اور چلے 20 ارب سال سے ایک چیز چل رہی ہے، 10 ارب سال سے ایک چیز چل رہی ہے، تو ایک ٹائم پہ جا کے وہ اینڈ ہوگی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ہمیشہ سے ہے، یہ انفینٹ ہے، تو پھر تو اس کی ساری انرجی ختم ہو چکی ہوتی۔ کب کی ختم ہو چکی ہوتی؟ سیکنڈ آف تھرمو ڈائنامکس میں ہے کہ جتنے بھی کلوزڈ سسٹمز ہیں وہ سارے جا رہے ہیں ایک اسٹیٹک ایکویلیبریم کی طرف۔ یعنی اگر سائڈ بائی سائڈ فار ایگزامپل 2 کمرے ہیں، ایک کمرے کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، دوسرے کمرے کا ٹیمپریچر بہت کم ہے، ایک کمرہ گرم ہے بہت زیادہ، دوسرا کمرہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، ان کے بیچ جو دروازہ ہے اگر اس کو آپ کھول دیں تو ایک ٹائم آئے گا کہ ان کا ٹیمپریچر ایکویلیبریم پہ چلا جائے گا۔ جو بہت زیادہ گرم کمرہ ہے وہ اس کا ٹیمپریچر کم ہو جائے گا، اور جو بہت زیادہ ٹھنڈا کمرہ ہے تو اس کا ٹیمپریچر اوپر کی طرف، یہ دونوں ایکول ہو جائیں گے اور یہ ایک اسٹیٹک ایکویلیبریم پہ چلے جائیں گے۔ تو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتا ہے کہ جتنے کلوزڈ سسٹمز ہیں all of them tend towards a state of static equilibrium، یہ ایک ایکویلیبریم کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی جتنا ٹائم گزرے گا تو اس یونیورس میں ڈس آرڈر جو ہے نا بڑھتا جائے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کائنات کی ڈیفینیٹلی ابتدا ہوئی ہے، اس کا ایک بگننگ پوائنٹ ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی کریٹڈ ہے۔ اگر اس کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کی ابتدا کسی نے کی ہے، اس کی ایک وجہ موجود ہے، اس کی ایک کاز موجود ہے کہ اس کو کریٹ کیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کا یہ بڑا اثر اور اس کے اندر جتنے ایونٹس ہیں یہ ڈیفینیٹلی ایک کاز رکھتے ہیں، ان کی ایک کاز ہے، اور یہ کاز کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور یہ بائی چانس نہیں ہو سکتے۔ ملحدین جو کہتے ہیں کہ ایک نیبولا تھا اور اس میں کنٹریکشن ہوئی اور جتنی بھی سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن ہے، تو اب وہ مسئلے تو ختم نہیں ہوئے کہ نیبولا کیوں تھا، نیبولا کہاں سے آیا، خود بخود کوئی پارٹیکل، کوئی چیزیں کس طرح خود بخود کیسی چیزیں آ سکتی ہیں، اور اس جگہ کا کیا نام تھا جہاں پہ یہ نیبولا تھا۔ کیونکہ جو ٹائم سپیس یونیورس ہے، جو سپیس ہے، سپیس کی کریشن، سائنٹیفک آرگومنٹ یہ ہے کہ جب یہ سیکنڈری سیپریشن ہوئی ہے تو اس کے بعد سپیس وجود میں آئی ہے، اور ٹائم بھی جو ہے نا اس کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تو ٹائم سپیس یونیورس یہ سیکنڈری سیپریشن کے ساتھ جو ہے نا، اور انرجی جتنی ہے یہ ساری اس کے بعد جو ہے نا وجود کے اندر آئی ہے۔ تو جہاں پہ نیبولا ایگزسٹ کر رہا تھا اس جگہ کا کیا نام؟ اگر سپیس بعد میں کریٹ ہوئی ہے تو جہاں پہ نیبولا تھا اس جگہ کا کیا نام ہے، اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں جو سب سے کنونسنگ اور ریلائبل اور اتھینٹک پیغام ہے جو انسانیت تک پہنچایا گیا، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ایک ایسی محیر العقول اور لافانی ہستی موجود ہے جس کے اندر یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ عدم سے چیزوں کو وجود بخش سکتی ہے، وہ ہستی، اور اس نے اس پوری کائنات کو کریٹ کیا، اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس نے کریٹ کی ہیں۔